نے اپنی قمیض اٹھائی اوپر شلوار قمیض والے نے، ٹھیک ہے، اور ٹروزر نیچے کیا، ان کو میں نے کہا سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور شٹ اپ جسٹ گیٹ لاسٹ، میں اٹھا تو میں تمہیں جہاں سے مرواتا ہوں جاؤ، تمہیں جہاں سے مار دوں گا میں، ٹھیک ہے مسلح گارڈز کو اپنے رہو سارے، پکڑو اس کو، اس گاڑی کا نمبر نوٹ کرو، یہ بچ نہ پائے یہاں سے آجندہ۔ تو بالکل ایسے خیر ہی میں وہاں سے بڑی مشکل سے بھاگا، وہاں سے میں اس بات پہ ہوئی ہے کہ بجائے کرنل صاحب یا ان کا عملہ جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے کہ جی آپ نے ایک برائی کو اجاگر کی ہے، یہ پارک ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں پہ پورے شہر سے خواتین بچیاں لوگ آتے ہیں یہاں پہ انجوائمنٹ کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، یہاں پہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ بجائے وہ اس پہ نوٹس لیتے یا میری ہیلپ کرتے کہ ہم آپ کو فوٹیج دیں گے، آپ بندے آئیڈینٹیفائی کرائیں، ساتھ ہمیں اپنی کیس کریں گے، الٹا وہ جناب مجھ پہ سر ڈوڑے۔ علیکم ناظرین، پاکستان میں صحافیوں کو ڈرانا، دھمکانا، گرفتار کرنا، قتل کر دینا یا پھر قتل کروا دینا اب ایک معمولی سی بات بن کے رہ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا شمار صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں ہوتا ہے۔ آج راولپنڈی میں ایک افسوسناک واقعہ ایک انتہائی سینئر صحافی کے ساتھ پیش آیا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے شہر کے سب سے بڑے پارک جناح پارک میں کچھ خواتین طالبات تھیں، انہیں ہراساں کرنے کا معاملہ ہائی لائٹ کیا۔ ان کی طرف سے یہ معاملہ اٹھایا گیا، یہ خبر فائل کی گئی، اور اس جرم کی پاداش میں صحافی کے بقول جو اس پارک کے سی ایس او ہیں، ایک ریٹائرڈ کرنل ہیں، انہوں نے اپنے دفتر بلایا صحافی کو اور صحافی کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیں۔ انہیں گالم گلوچ کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ میں تمہارا داخلہ پارک میں، تمہاری فیملی کے ممبرز کا داخلہ پارک میں بند کروا دوں گا، اور ان کی گاڑی کا نمبر تک جو ہے وہ نوٹ کیا گیا۔ اب سارا معاملہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اسرار راجپوت صاحب، ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ لیکن یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایک صحافی جو کہ ایک فیملی پارک ہے جناح پارک، جہاں پہ وہ ایک معاملے کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور یہ ایک انتہائی اہم اور حساس ایریا بھی ہے، یہ پارک بھی ایک حساس ایریا میں ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی تعریف کریں، اس کو اپریشیٹ کریں اور آپ کی جو کوتاہیاں ہیں ان کی آپ اصلاح کریں، آپ صحافی کو یہ اپنے دفتر میں بلا کے اور اسے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ خیر یقیناً یہ باتیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اور ہماری ان باتوں کا ان کے اوپر تو شاید میرا تو نہیں خیال کہ کوئی اثر ہو۔ ناظرین، اس وقت اسرار راجپوت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ اصل معاملہ ہوا کیا ہے۔ بہت شکریہ اسرار راجپوت صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، تو پلیز ذرا سارا معاملہ بتائیے گا تھوڑا سا عام آدمی کی آسانی کے لیے کہ ہوا کیا ہے اور کیا اصل معاملہ ہے کیا۔ ایکچولی یہ وقوع پیش آیا تھا منگل کی صبح 8:40 پہ، میں حسب معمول جناح پارک میں جاگنگ ٹریک پہ جاگنگ کر رہا تھا، تو مجھے کانوں میں ایک آواز پڑی، 2 لڑکے کھڑے اوپر شاؤٹ کر رہے عائشہ عائشہ۔ جب میں نیچے دیکھا تو 8 لڑکیاں اسٹوڈنٹس جو تھی نا ایک پرائیویٹ کالج کی، وہ یونیفارم میں بیٹھی بینچ پہ ٹیبل پہ کچھ اپنے ناشتے کا سامان لائیں گھر سے، کوئی چپس، کوئی پکوڑے، کوئی بریانی برگر وغیرہ صبح کھانے کے لیے وہاں بیٹھی ساری۔ تو میں پہلے سمجھا کہ یہ آپس میں کوئی کلاس فیلوز ہیں، کوئی آیا یہاں ٹرپ آیا ہوا ہے، کیونکہ کافی بچے وہاں گھوم رہے تھے پارک میں نا، تو میں نے اگنور کر دیا۔ لیکن جب اچانک میری نظر پڑی لڑکے پہ جو مجھ سے تقریباً کچھ 60-70 گز کے فاصلے 2 لڑکے کھڑے تھے، ایک لڑکے نے اپنی قمیض اٹھائی اوپر شلوار قمیض والے نے، ٹھیک ہے، اور ٹروزر نیچے کیا، ان کو بڑے بلگر لڑکیوں کو اشارے کیے باڈی سے نا، اپنے جسم سے۔ تو میں نے ان پہ شاؤٹ کیا، میں کہا رک جاؤ ذرا، وہ بھاگ پڑے، میں ان کے پیچھے بھاگ پڑا۔ تو وہ خیر میں چونکہ جاگنگ 1.5 گھنٹے کی جاگنگ تھکا ہوا تھا کافی، تو وہ بھاگ کے باہر نکل کے میں نے گارڈز کو آواز دے رہا اس کو پکڑو پکڑو ان کو، کوئی سیکورٹی بالکل کوئی نہیں، سیکورٹی وہاں تھی نہیں، ایک بندہ بیٹھا تھا وہ جو ٹیکسس چکن کا گیٹ ہے وہاں پہ، اچھا اور 2 کھڑے تھے وہاں جو جھنڈا، ان کا جھنڈا جیسے گیٹ بنتا ہے نا جناح جی پارک کا، وہاں سے باہر جی نکل لڑکے بھاگ کے۔ تو میں جی وہاں پہ گیا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی ہاں جی یہ لڑکے آج 2 لڑکے باہر بھاگے ہیں، میں نے کہا آپ نے پکڑا کیوں ان لوگوں کو، کہ جی ہمیں کیا پتا انہوں نے کیا کیا ہے۔ خیر میں پھر واپس گیا مڑ کے ایڈمن آفس جو ہے وہاں، ایک ٹھیک ان ہے، کے ہیں نوازش سپروائزر، ان سے میں نے رابطہ کیا، تعارف کرایا اپنا کہ میں دی نیشن کا کرائم رپورٹر ہوں، تو یہ واقعہ یہاں پیش آیا، تو انہوں نے مجھ سے کارڈ لے لیا کہ ہم آپ سے رابطہ، میں کہ مجھے CCTV فوٹیج چاہیے اس وقوعے کی، کہتے آپ کو مل جائے گی۔ میں پورا دن ویٹ کرتا رہا، آج بروز بل صبح گیا دوبارہ جاگنگ کرنے، تو میں نے ان کو فون کیا نوازش صاحب کو، میں کہا جی کیا کوئی اپڈیٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بات کی ہے، ہمارے کرنل محبوب صاحب ہیں، کرنل ٹائر محبوب جو CSO ہیں وہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں پولیس مانگیں گے، فوٹیج صرف پولیس کو دیں گے۔ میں کہا ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو کی ڈیوٹی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے جی اپنی صحافتی ذمہ داری نبھاتے ہوئے یہ نیوز فائل کر دی اپنا ٹویٹر پہ اور واٹس ایپ اور فیس بک پہ، فیس بک اکاؤنٹس میں شیئر کر دی میں نے خبر۔ تو ٹھیک مجھے ہے، 12:30 12:30 12:15 مجھے فون آیا ایک شخص کا کہ میں نسیم ہوں، میجر ریٹائرڈ ہوں، میرا عہدہ اسسٹنٹ CSO جناح پارک ہے، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا سر میں سامنے کچہری میں ہوں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں دفتر میں، آپ اپنے دفتر آ جائیں میرے یہاں۔ He ٹھیک ہے، invited me for talk in his office.
میں چلا گیا وہاں پہ 12:30 پہنچا, گاڑی پارک کی دفتر کے باہر. تو وہ باہر نکل تھے اپنے آفس سے, مجھے دیکھا اسرار, میں جی میں اسرار, اندر لے کے بٹھایا. مجھے 2 منٹ بات ہوئی, انہوں نے مجھ سے بریفلی اس کے بارے میں انسیڈنٹ کے بارے میں پوچھا, میں نے ان کو بتایا. کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہے, ہم اس کی فوٹو نکالتے ہیں. انہوں نے ٹائم نوٹ کیا 8:40 سے 9 کے درمیان بروز منگل. پھر کہتے ہیں آئے آپ کو کرنل صاحب سے ملاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. ساتھ ہی کمرہ متصل ہے, میں چلا گیا وہاں, مجھے اندر چھوڑا, خود باہر نکل آئے. میں بیٹھا بھی سلام کیا کرنل صاحب سے, تو ایک دم وہ خبر کس نے لگائی, کون ہے لڑکا, وہ میں نے کہا میں نے لگائی ہے. اچھا ایک دم بڑے اٹھے, گالی گلوچ شروع کری, تمہاری اتنی جرت, تم 3rd کلاس بندے ہو, تم نے یہ خبر لگائی ہے, خبر نہیں ہے رضیہ بڑھ کر ناول ہے, تم نے چیپ پاپولیرٹی اسٹنٹ یوز کیا, یہ والا یہ وہ سارا اسٹنٹ یوز کیا تم نے. میں نے کہا سر ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور شٹ اپ, جسٹ گیٹ لاسٹ. میں اٹھا تو میں تمہیں بھی تمہیں جہاں سے مرواتا ہوں جاؤ, تمہیں جہاں سے مار دوں گا میں, ٹھیک ہے. تو میں باہر آ گیا تیزی سے, یہ میرے پیچھے آ گئے, ٹھیک اچھا ہے. گارڈس کو بلا رہی ہے, سارا مسلح گارڈس کو, ادھر آؤ سارے, پکڑو اس کو, اس گاڑی کا نمبر نوٹ کرو, یہ بچ نہ پائے یہاں سے آ زندہ. تو اس کی گاڑی کا نمبر صاحب دازوں میں نوٹ کرا دو, انٹری گیٹس پہ, ایگزٹ گیٹس پہ, کہیں یہ بندہ مجھے نظر نہ آئے پار, اس کا داخلہ بین ہے, اس کے فیملی ممبر کا داخلہ یہاں بین ہے. میں خاموش رہا, میں گھبرا گیا ایک دم, سارے مسلح گارڈ آ گئے ان کے. تو جی میں نے اتنا گلا ضرور کیا نسیم صاحب سے کہ سر آپ نے اچھا نہیں کیا مجھے یہاں بلا کے مجھے ٹریپ کر کے یہاں پہ. اچھا تو میں باغ کے گاڑی میں بیٹھا جا کے اپنی, مجھے خوف تھا کہ یہ میری گاڑی پہ اٹیک کریں گے, مجھے کوئی فائرنگ کھول دیں, مجھے بندہ کو فائر نہ کھول دیں مسلح گارڈ, چونکہ یہ آرمی کے ریٹائرڈ ہوتے ہیں سارے. جی تو یہ اپنے باس کی ان سروس ہوں یا آؤٹ آف اپنا آفٹر سروس ہوں, یہ یس سر کے عادی ہوتے ہیں سارے. بالکل ایسے خیر ہی میں وہاں سے بڑی مشکل سے بھاگا وہاں سے میں, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ابھی ایک پولیس اسٹیشن میں جا کے درخواست میں نے دے دی FIR کے لیے, جس کا ای ٹیگ لگ گیا ہے. اور یہ جو میرا انسیڈنٹ ہے یہ ایک قانون کے نا مطابق وہ اس کا پروسیڈنگ ہو رہی ہے پولیس میں, پولیس اسٹیشن سیول لائنز میں. ٹھیک ہے تو مجھے حیرانی اس بات پہ ہوئی ہے کہ بجائے کرنل صاحب یا ان کا عملہ جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے کہ جی آپ نے ایک برائی کو اجاگر کیا ہے, یہ پارک ہے, یہ ہمارا گھر ہے, یہاں پہ پورے شہر سے خواتین بچیاں لوگ آتے ہیں یہاں پہ انجوائمنٹ کے لیے, سیر و تفریح کے لیے, یہاں ویسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. بجائے وہ اس پہ نوٹس لیتے یا میری ہیلپ کرتے کہ ہم آپ کو فوٹو دیں گے, آپ بندے آئیڈینٹیفائی کروائیں, ساتھ ہمیں اپنی کیس کریں گے, الٹا وہ جناب مجھ پہ سر ڈوڑے. تو یہ بڑا کچھ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے میرے لیے. اچھا, اس میں اسرار صاحب کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا کہ جو نوجوان یہ کام کر رہے تھے شاید کوئی با اختیار ہوں, ان کی طرف سے کوئی انہیں پریشر ہو کہ یہ معاملہ کیوں ہائی لائٹ کیا گیا, کہیں ایسا معاملہ تو ایسا بالکل نہیں ہے. وہ ایک عام کوئی شہری تھے جو صبح جب جاتا ہوں ڈیلی کرتا ہوں, میں تقریباً کوئی 6 ماہ سے یہاں جاگنگ کر رہا ہوں میں. یہ روٹین ہے وہاں پہ, صبح کالجز اسکولز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس فیمیل میل کلاسز بنک کر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں. اکارڈنگ ٹو لا جو ان کا رول اینڈ ریگولیشن ہے جناب پارک کے, 10 سے پہلے, صبح 10 بجے سے پہلے کسی کو اندر انٹر نہیں ہونے دیتے, کیونکہ وہاں پہ اندر 3-4 فوڈ چینز ہیں, میکڈونلڈز ہے, KFC ہے, ٹیکسس چکن ہے, پاپا سیلس پیزا ہے, کوئی ریسٹورینٹس اندر. تو وکلا تو لوگ جاتے رہتے ہیں وہاں, وکلا ان کے جو سائلین ہے ساتھ, وہ جو گیسٹ آتے ہیں وہ جاتے رہتے ہیں وہاں صبح جلدی. لیکن اسٹوڈنٹس کا وہاں پہ رول بنا ہوا ہے کہ 10 سے پہلے کوئی نہ جائے, اور اسٹرکٹلی یونیفارم میں ان کو اندر نہیں جانے دیتے. لیکن وہاں پہ کوئی سیکورٹی نہیں ہے, ان کی مین پاور ہے ہی نہیں. اسٹوڈنٹ ادھر سے اندر گھس جاتے ہیں وہاں جا کے, اندر طرح طرح کی وہ یعنی غیر اخلاقی کراویوں ملوث اندر پائے جاتے ہیں. تو اس میں اب ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یہ ایک فیملی پارک ہے, وہاں پہ فیملیز جاتی ہیں. اگر فیملیز کی موجودگی میں ایک ایسا پارک جہاں پہ فیملیز بھی ہوتی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ اگر ایک نوجوان اگر یا 2 نوجوان ایسی نازیبا حرکات کر رہے ہیں تو یہ یقیناً ان کی کارکردگی پہ ایک اہم سوال ہے. انہوں نے بجائے اس کے کہ میں تو اتنا کہوں گا کہ ہائیلی یہ راولپنڈی کا ریڈ زون ہے, یہ اسلام آباد ریڈ زون ہے, یہ راولپنڈی کا ریڈ زون ہے, بیکاز آف اس کے چاروں طرف میں انتہائی سینسٹیو آفیسز ہیں, رہائش گاہیں ہیں آرمی چیف کی, کمشنر کی, DC کی, سامنے پولیس لائن ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ CGD کا آفس ہے, ساتھ ادارے کا اسپیشل برانچ کا دفتر ہے, ساتھ 2 تھانے ہیں سامنے. یہ انتہائی سینسٹیو ایریا ہے, اور ایسے میں یہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہونا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کارکردگی پہ بڑا سواریہ نشان ہے. اور بجائے یہ اپریشیٹ کریں, انہوں نے وہ اپنا مجھے وہ ایک فلم یاد کروا دی ہے, کل دا میسنجر. جی ٹھیک ہے, جی, بجائے وہ اپنی غلطیوں پہ قابو پائیں کہ جی صحافی کوئی مارو. ہاں یہ بالکل ایسے ہی ہے جی. تو ناظرین, آپ نے اسرار راجپوت صاحب کی زبانی سارا معاملہ سن لیا ہے کہ اصل واقعہ ہوا کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں آگے کہ جو انہوں نے اپنی قانونی روائی جو تھی وہ پوری کر دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک جملہ ایڈ کروں گا, مجھے کے ساز ادارے کے ہیڈ آفس سے آپ پارا سے کال آئی ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب کی. انہوں نے مجھ سے بریفلی تفصیل پوچھی, واقعی میں نے ساری بات ان کو بتائی. ان کا جی ہم رپورٹ تیار کر رہے ہیں اور ہم سے دوبارہ رابطہ کریں گے. اچھا, یہ اس واقعے کے بعد جب آپ نے یہ معاملہ دھمکیوں کے بعد جب میں نے ٹویٹ کی, ہاں جی میں نے ٹویٹ کی, میں نے نا
تو مجھے ایک صاحب کا فون آیا، اے ڈی ہیں وہ، ایک سینسٹیو ادارہ ہے پاکستان کا، آرمی کا ہی ہے، اس کو مجھے کال کی ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں یہ آپ کو دھمکیوں کے بعد آپ کو کال آئی ہے کہ وہ اس طرح؟ جی دھمکیوں، ڈیفینیٹ دھمکیوں کے بعد، بالکل جب میں نے ٹویٹ کی نا مجھے دھمکیاں ملی ہیں، ہی تھریٹن می ٹو کل، تو پھر میں نے ابھی شام کو درخواست جگ دی تھی تھانے میں FIR کے لیے، تو وہ بھی مجھے ایک سورس نے کال کی کہ انتہائی مشکل عمل ہے یہ والا۔ میں کہا جی دیکھیں میں پاکستانی شہری ہوں، ٹیکس پیئر ہوں، صافی بعد میں پاکستانی شہری پہلے میں ہوں، ایک بندہ مجھے مارنا چاہ رہا ہے، میری فیملی کو تو تھریٹ کیا، اس نے میری گاڑی نمبر سے نوٹ کیا ہے، اللہ نہ کرے وہ باہر مجھے کچھ حملہ کروا دے بندوں سے، مجھے اپنے گنڈوں سے باہر، جی تو اگر مجھے کچھ ہوا یا میری فیملی کچھ ہوا، اس کا ہولی سولی رسپانسبل کرنل ریٹائرڈ محبوب ہوگا۔ ایسے واقعات پاکستان میں سے پہلے ہو چکے ہیں، صحافیوں کو دن دیہڑے سے پہلے قتل کیا جا چکا ہے۔ یہ تو دیکھیں ہمارے لیے نا، یہ ہمارے لیے روٹین ہے، تھریٹس، دھمکیاں، یہ ہمارے لیے بہت، یہ نا ہماری روٹین بن چکی ہے کرائم رپورٹرز کے لیے۔ جی ایسا ہی پاکستان میں کرائم رپورٹنگ آسان نہیں ہے بالکل بھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ناظرین چلیں، ایک اچھی بات یہ ہے کہ اسرار راجپوت صاحب نے بھی اپڈیٹ یہ بھی دی ہے کہ ان سے رابطہ کیا گیا اور انہیں یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ نارملی اب اللہ کرے کہ یقین دہانی یہ معاملہ صرف یہاں تک نہ رکے، جنہوں نے یہ دھمکیاں دی ہیں کم سے کم جو ہے ان کے خلاف کوئی اسٹرانگ قسم کا ایکشن ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ اور ایڈ کروں گا کہ مجھے 17 سال ہوئے کرائم رپورٹنگ کرتے ہوئے، جب بھی مجھے برا وقت پڑا کوئی، تو ایک بات میں پازیٹیولی کہوں گا کہ جو حساس ادارے ہمارے پاکستان کے، ISI MI، ٹھیک ہے، اسپیشل برانچ ہوگی، IB ہوگی، ان لوگوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے، بیکاز آئی آفن فائل سٹوریز بیسڈ آن فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ سچی سٹوریاں فائل کرتا ہوں ساری میں، ٹھیک ہے۔ یہ مجھے شکر ہے خدا کے، لوگ مجھے ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ جو کرنل صاحب ریٹائرڈ ہیں، ان کے لیے میں پوری آرمی کو نہیں میں لائن یا ان کو الزام دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو آرمی ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں، رسپیکٹیبل ہے ہمارے لیے، تو 20 لوگ نکلتے ہیں، گندے اڈے نکلتے ہیں لائک ہم۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، بالکل یہی بات ہے کہ ایک یا دو یا چار افراد کے لیے ادارے کو بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک چلیں اچھی بات ہے کہ اب امید ہے، اور ہم تو یہی امید کریں گے کہ جنہوں نے دھمکیاں دی ہیں ان کے خلاف بھی اسٹرانگ جو ہے وہ ایکشن ہو، تاکہ ان فیوچر نہ صرف ایکشن ہو بلکہ پارک کو بھی جو ہے وہ خواتین کے لیے محفوظ بنایا جائے اور ان کی کارکردگی بھی دیکھی جائے۔ مجھے کرنل صاحب کے ایک جملے بڑا اعتراض ہوا کہ گھر میں آپ کے برائی ہو رہی ہے اور آپ اس واقعے کو کہہ رہے ہیں جی کہ تم نے رضیہ بڑھ کا ناول لکھ مارا ہے، سارا قوم کی بچیوں کی عزت پہ حملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، بالکل انہیں رساں کیا گیا ہے جسی طور پر، اور یہ صاحب فرما رہے ہیں تم نے رضیہ بڑھ کا ناول لکھ مارا ہے چیپ پاپولیرٹی لینے کے لیے۔ مجھے تھنکنگ بڑی حیرانی ہو رہی ہے، یہ کہاں سرو کرتے ہیں، کس نے کو کرنل بنا دیا ہے۔ اور یہ ان کی سوچ کی عکاسی بھی یقیناً، یہ الفاظ ان کی سوچ کی عکاسی بھی کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں۔ تو ایسے افراد کی موجودگی میں یہ بھی ایک اہم سوالیہ نشان ہے کہ وہ کس طرح پارک کو جو ہے وہ محفوظ بنائیں گے۔ بہرحال ہمیں اچھے کی امید ہے، دیکھتے ہیں